افغانستان دہشت گردی میں ملوث افراد پاکستان کے حوالے کرے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی جانب سے مطالبہ کیا گیا۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عبوری افغان حکومت کے قیام کے بعد دہشت گردی میں 60% اضافہ ہوا۔ دہشت گرد افغانستان کی زمین استعمال کرتے ہیں۔ افغان رہنماؤں کے دھمکی آمیز بیانات افسوسناک ہیں۔ پاکستان میں ہونے والے حملوں کی معلومات افغان حکومت کو فراہم کر دی ہیں۔ پاکستان میں بے امنی پھیلانے والوں میں غیر قانونی تارکین وطن کا ہاتھ ہے۔ حکومت پاکستان نے افغان عبوری حکومت کے مسلسل اصرار پر حتی المقدور کوشش کی کہ ان معاملات کو میڈیا پر لائے بغیر باہمی افہام و تفہیم سے حل کر لیا جائے، مگر افغان عبوری حکومت کے اعلیٰ حکام کے بے جا اور غیر ضروری بیانات کے بعد یہ ضروری سمجھا گیا کہ حکومت پاکستان اپنا موقف واضح کرے۔ ہم عبوری افغان حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی افغانستان میں غیر قانونی طور پر مقیم پاکستانیوں کو جو کہ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں پاکستان کے حوالے کریں۔ حکومت پاکستان ایسے تمام پاکستانیوں کو وصول کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری صورت میں ہم عبوری افغان حکومت سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کی سرکوبی کے لیے ہر ممکن اقدامات عمل میں لائے گی۔ افغانستان میں موجود تحریک طالبان پاکستان کے ٹھکانوں اور تربیتی مراکز کا کلا کما کرے گی اور اس امر کو یقینی بنائے کہ دہشت گرد کے سوداگر افغانستان کی سرزمین کو اپنی مذموم مقاصد کے لیے استعمال میں نہ لا سکیں۔ غزہ کی جو صورتحال ہے اس میں جتنا کیا جائے کم ہے۔ آپ مطمئن ہیں؟ آپ بھی نہیں ہیں مطمئن۔ 1.5 ارب مسلمان نہیں ہیں مطمئن، تو میں اور میری حکومت کیسے مطمئن ہوں گے؟ بچے شہید ہو رہے ہیں، خواتین شہید ہو رہی ہیں، ہسپتال پہ حملے ہو رہے ہیں۔ یہ مجھے نہیں لگتا کہ کئی صدیوں میں اس طرح کا ظلم جو ہے نا کسی طاقت نے، کسی ریاست نے کسی کے خلاف کیا۔ لیکن اس کو میرے خیال میں اگر ہم ایسے اشتعال سے جوڑیں کہ ہم بطور ایک طاقت کے کیا کر رہے ہیں، بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، بہت سوچ سمجھ کے سوال کرنے چاہیے اور بہت سوچ سمجھ کے جواب دینے چاہیے۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ سعودیہ میں ایک اسپیشل سیشن کنوین ہو رہا ہے اسی حوالے سے، اور پرائم اس میں آبجیکٹو یہ ہے کہ فی الفور جو وائلنس ہے اس کی سیزیشن ہو، رک جائے، اور جو ہیومن کوریڈور ہے وہ اسٹیبلش ہو اور ادویات، خوراک، یہ تمام چیزیں پہنچیں۔ پہلے تو اس سچویشن کو حاصل کریں، اس کے بعد باقی باتیں دیکھیں گی کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا۔ افغانستان دہشت گردی میں ملوث افراد پاکستان کے حوالے کرے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا مطالبہ۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا عبوری افغان حکومت کے قیام کے بعد دہشت گردی میں 60% اضافہ ہوا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے یہ بھی کہا کہ دہشت گرد افغانستان کی زمین استعمال کرتے ہیں۔ افغان رہنماؤں کے دھمکی آمیز بیانات افسوسناک ہیں۔ پاکستان میں ہونے والے حملوں کی معلومات افغان حکومت کو فراہم کر دی گئی ہیں۔ پاکستان میں بے امنی پھیلانے والوں میں غیر قانونی تارکین وطن کا بھی ہاتھ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے ایسا ظلم صدیوں میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ سعودی عرب میں غزہ کی صورتحال پر اجلاس ہو رہا ہے۔ پاکستان کسی کا دباؤ قبول کرتا ہے نہ ہی کرے گا۔ افغان رہنماؤں کے دھمکی آمیز بیانات افسوسناک ہیں۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی جانب سے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کی گئی جس میں انہوں نے کہا کہ غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے ایسا ظلم صدیوں میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان دہشت گردی میں ملوث افراد پاکستان کے حوالے کرے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا اسلام آباد میں نیوز کانفرنس جس میں انہوں نے کہا کہ عبوری افغان حکومت کے قیام کے بعد دہشت گردی میں 60% اضافہ ہوا۔ دہشت گرد افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہیں۔ افغان رہنماؤں کے دھمکی آمیز بیانات افسوسناک ہیں۔ پاکستان میں ہونے والے حملوں کی معلومات افغان حکومت کو فراہم کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں بدامنی پھیلانے والوں میں غیر قانونی تارکین وطن کا ہاتھ ہے۔ غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے ایسا ظلم صدیوں میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ سعودی عرب میں غزہ کی صورتحال پر اجلاس ہو رہا ہے۔ پاکستان کسی کا دباؤ قبول کرتا ہے نہ ہی پاکستان کسی کا دباؤ قبول کرے گا۔ افغان رہنماؤں کے دھمکی آمیز بیانات افسوسناک ہیں۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی نیوز کانفرنس جس میں انہوں نے کہا کہ افغانستان دہشت گردی میں ملوث افراد پاکستان کے حوالے کرے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عبوری افغان حکومت کے قیام کے بعد دہشت گردی میں 60% اضافہ ہوا ہے۔ دہشت گرد افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہیں۔ افغان رہنماؤں کے دھمکی آمیز بیانات افسوسناک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہونے والے حملوں کی معلومات افغان حکومت کو فراہم کر دی ہیں۔ مزید تفصیل جانیں گے اپنے نمائندے خالد محمود سے۔ خالد، اپڈیٹ کیجیے گا۔
जी, मोदी सरकार के पाकिस्तान में जो होने वाली दहशतगर्दी है, इसके मजीद शवाहिद जो है वो सामने आए हैं और दहशतगर्दी के वाक़यात की खबरें सबसे पहले जो भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पर नशर की गई हैं, जबकि दहशतगर्दी के वाक़यात की खबरें नशर करने में एक्स के राह से जुड़े अकाउंट्स जो हैं वो सरे फहरिस्त हैं। हैरान कुन तौर पर इन अकाउंट्स पर दहशतगर्दी के वाक़यात से पहले ही वार्निंग दे दी जाती है कि ये वाक़या होगा और उस बारे में तफसीलात जो है वो आगाह कर दी जाती हैं, जबकि मियाँ वाली एयरबेस हमले की जो इतला है वो भी एक रात पहले राह के अकाउंट ने दी थी, जिसमें इसकी तफसीलात से बताया गया था कि सुबह इस वाक़े की जो है वो इतला दे दी जाएगी। हमले और क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान ये अकाउंट्स ऐसी वीडियोस नशर करते रहे जो दहशतगर्दों के मोबाइल से बनाई गई थी। ये प्रोपेगेंडा अकाउंट्स जो है पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के वाक़यात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। इस तरह ये अकाउंट जो है वो बराह रास्त पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात है उसमें मुदाखलत कर रहे हैं और खासकर जो फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं और पाकिस्तान के खिलाफ और फौजी इदारों के खिलाफ, सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ फेक अकाउंट्स बनाकर वहां से अदारों को गुमराह किया जा रहा है। लिहाजा इन मालूमात के जरिए राह जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर इन वाक़यात में मुलव्वस है और अब तक जो हमारे शवाहिद सामने आए उसमें यही है कि राह जो है वो मुलव्वस है इन तमाम अकाउंट्स के पीछे और उसके जुड़े हुए जो तमाम सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उनमें राह के जन मुलव्वस हैं। जी ठीक है खालिद महमूद, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। अपडेट करने के लिए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इंसदाद स्मगलिंग के लिए इक़दाम किए हैं। अफ़गान दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद पाकिस्तान के हवाले करे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि अबूरी अफ़गान हुकूमत के क़याम के बाद दहशतगर्दी में 60% इजाफा हुआ है।